کیا 10 محرم کا روزہ رکھنا ناجائز ہے؟ کیونکہ شیعہ حضرات یہی کہتے ہیں۔ آئیے اگلے 60 سیکنڈز کے اندر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کے گئے تب انہوں نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ لوگ عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن بنی اسرائیل کے لوگوں کو بچا لیا گیا تھا اور ہم اس وجہ سے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس دن روزہ رکھو۔ حدیث صحیح بخاری کے اندر تھی، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح مسلم کی حدیث کیا کہتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ طرح کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ہمارے شیعہ حضرات الکافی کی کچھ روایات کو پیش کرتے ہیں جس میں امام جعفر الصادق فرماتے ہیں کہ اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اب میں ان روایاتوں کے اسماء اجال کے اوپر نہیں جاؤں گا کیونکہ میں کوئی محدث نہیں ہوں، لیکن محرم کے موقع کے اوپر انسٹیڈ آف ہم لوگ بحث کریں کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، the best thing we can do is کہ ہم امام حسین علیہ السلام نے جس چیز کے لیے شہادت دی اسلام کو سمجھیں، ان کی شہادت کو پڑھیں اور ان کے غم کے اندر شریک ہوئیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں بتایا تھا تو وہ غمگین ہوئے تھے، وہ روئے بھی تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے، ان کی شہادت کو یاد کر کے رونا ایک سنت بھی ہے، لیکن اسماء اجال کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اگلا ویڈیو بنائیں گے۔